فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ محترم عزیز ساتھیوں، کل کے تراویح میں جو آیت پڑھی گئی تھی، اس آیت کا جو سورہ نوح کی آیت ہے، آیت نمبر 10، اس کا خلاصہ اور اس کے فوائد کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور تمام ساتھیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ اپنی قوم سے وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کی تم مغفرت چاہو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو تمہارے رب سے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تم پر موسلا دار بارش بھی بھیجے گا۔ بارش کے فائدے تو ہم جانتے ہیں، اگر بارش نہیں ہے تو زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے۔ بارش بہت ضروری ہے۔ جن ممالک میں بارش نہیں ہے ان کو بارش کی اہمیت کا پتہ چلا۔ نائجیریا وغیرہ میں کئی سالوں سے بارش نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر کھانے پینے کی تکلیف، لوگ بھوک سے مر گئے۔ سوڈان کے اندر بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم گناہوں کی اگر معافی چاہو گے اللہ کے پاس، اللہ رب العالمین تمہیں بارش بھیجے گا۔ بارش سے تم بہت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین تمہیں مال دے گا اور اولاد دے گا۔ استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ سے معافی چاہو گے، استغفار کرو گے، استغفر اللہ واتوب الیہ، ہم یہ دعا اگر بار بار پڑھیں گے، 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی، اور ایک حدیث کے مطابق 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ جو استغفار کریں گے اللہ رب العالمین ان کو مال دے گا اور اولاد دے گا۔ مال کی جو تنگی ہے، کمائی کی جو تکلیف ہے، بھوک مری ہے، پریشانی ہے، گھر کے اندر تنگی ہے، کھانے کی تنگی ہے، اللہ رب العالمین وہ دور کرے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہیں ایسے باغات دے گا جس کے اندر پانی ہوگا، نہریں ہوں گی۔ انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا ایک باغیچہ ہو، وہاں پہ درخت ہوں اور اس سے اناج ملے، اور پھر وہ ایسا باغیچہ ہو جس میں پانی ہو۔ یہ اللہ دے گا، ان لوگوں کو دے گا جو استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس یہ تابعی ہیں، 4 شخص آتے ہیں۔ ایک نے قحط سالی کی شکایت کی، اے اللہ بھوک مری ہے، کھانے کی تکلیف ہے، اس کی شکایت کی۔ ایک نے غربت اور افلاس کی شکایت کی، غریبی ہے، مفلسی ہے۔ ایک نے آ کر بیٹے کے لیے دعا مانگی، بیٹے بچے نہیں ہیں۔ ایک نے کہا باغ خشک ہے اور وہاں پہ میوجات نہیں ہو رہے، پھل وغیرہ نہیں ہو رہے۔ تب انہوں نے کہا کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہو۔ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، بھوک مری بھی ختم ہوگی، قحط سالی بھی ختم ہوگی، باغیچے کے اندر پھل آئیں گے، اور اللہ رب العالمین اولاد کو دے گا، نر اولاد کو دے گا، بیٹے اولاد کو دے گا۔ تو حسن بصری سے کوئی پوچھتے ہیں کہ سب نے آ کر الگ الگ شکایتیں کی، تو آپ نے سب سے کہا کہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہی بات کہی ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہی تھی۔ وہ یہ کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، بے شک وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے آپ کو بارش برسائے گا، وہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دے گا، اولاد دے گا، اور يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں ایسے باغیچے دے گا، ایسے باغات دے گا جس کے اندر پھل ہوں گے اور پانی ہوگا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، سورہ ہود آیت نمبر 52 کے اندر ہے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی
معافی چاہو اور پھر تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اپنے رب سے تم توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا, یہی بات وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین تم کو آسمان سے بارش برسائے گا اگر تم استغفر اللہ اپنے گناہوں سے تم اللہ سے معافی چاہو گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اللہ رب العالمین تمہارے قوت میں اور اضافہ کرے گا. جو طاقت تمہیں دے رکھی ہے وہ طاقت میں اور اضافہ کرے گا. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو طاقت ملے, اس کو قوت ملے, وہ مضبوط زندگی گزارے. یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے, اللہ رب العالمین قوت دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور تم مجرم بن کر اپنے چہرے کو مت پھیرو اس بات سے کہ تم گناہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ اور اپنے چہرے کو پلٹ کر ان باتوں سے تم نکل جاؤ. ایسا مت کرو, بلکہ اپنے گناہوں سے اللہ سے تم کیا کرو؟ معافی چاہو. اور اللہ رب العالمین سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو. يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اللہ رب العالمین ایک مقررہ وقت تک زندگی کا سامان دے گا. کھانے پینے کی ضرورتیں, ساری ضرورتیں اللہ رب العالمین دے گا. زندگی کا سامان, انسان کو کیا چاہیے؟ گھر چاہیے, انسان کو کھانا پینا چاہیے, انسان کو اولاد چاہیے, اور اچھا مکان چاہیے, اچھی زندگی چاہیے. اللہ رب العالمین زندگی کا سامان دے گا اس آدمی کو جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور جو آدمی جتنا عمل زیادہ کرے گا اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گی. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم منہ پھیرو گے, اپنے گناہوں سے معافی نہیں چاہو گے, اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو گے اور اللہ سے توبہ نہیں کرو گے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَرِيمٍ, مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم پر عذاب نہ دے, قیامت کا عذاب تم پر نہ, اس کا مجھے ڈر ہے. یہ انبیاءوں کی تعلیم تھی کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو, اللہ رب العالمین تمہاری زندگیوں کو کیا کرے گا؟ آسان کرے گا. اور عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر استغفاری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا, اللہ رب العالمین ہر فکر و غم سے اس کو باہر نکالے. استغفار کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ, جو انسان بار بار اللہ سے متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا اللہ رب العالمین اس کو غم اور فکر سے باہر نکالے گا. آج انسان پریشان ہے, بہت پریشان ہے, مختلف چیزوں کے لیے پریشان ہے انسان, سکون نہیں ہے. لیکن استغفار کرے, اپنے گناہوں سے معافی چاہے, اللہ رب العالمین اس کو فکروں سے باہر نکالے گا, غم سے باہر نکالے گا. وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا, اور اللہ رب العالمین اس کو ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بتائے گا, راستے کھولے گا اس کے لیے جو تنگیاں ہیں اس سے باہر نکلنے کا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ رب العالمین اس کو بے حساب رزق دے گا. رزق کے لیے جو پریشان انسان ہے اس پریشانی سے وہ باہر آئے گا. مسند احمد کی روایت ہے, سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے. تو یہ رمضان کا آخری اشرہ ہے, جتنا ہو سکے اللہ سے ہم دعا مانگے, اپنی ضرورتوں کو مانگے, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں. جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں یا حقوق العباد میں کوئی ہم سے گناہ ہوئے ہیں, بندوں کے تعلق سے جو ہمارے حقوق تھے اس پر ہم سے کچھ کمی اور زیادتیاں ہوئی ہیں, تو ان سے جا کر کیا کریں؟ معافی مانگیں. اور ان سے جب وہ معاف کریں گے اللہ رب العالمین ہم کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. اللہ کے تعلق سے اگر ہمارے سے کچھ گناہ اور کوتاہیاں ہوئے ہیں, اللہ سے ہم کیا کریں؟ معافی مانگے. اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, بار بار یہ دعا کریں, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان آیات اور اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائیں, اور رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا ہمیں بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.